اسد نے اپنے دوست کو ہسپتال میں مرہم پٹی کراتے ہوئے حیرت سے کہا، ارے حیدر، کیا ہوا تمہیں؟ آج صبح ہی تو میں نے تمہیں ایک ہوٹل میں سنہرے بالوں والی لڑکی کے ساتھ کافی پیتے ہوئے دیکھا تھا۔ حیدر نے ایک آہ بھری اور کہا، تم نے ہی نہیں، اس لڑکی کی امی اور بھائیوں نے بھی دیکھا تھا۔ ایک عورت دوسری عورت سے، میں تم کو اپنی صحیح عمر تو بتا دوں مگر تم یقین نہیں کرو گی۔ دوسری عورت بولی، یہی مصیبت میرے ساتھ ہے، میرا بھی کوئی یقین نہیں کرتا۔ ایک بیوقوف عورت نمائش دیکھنے گئی، تمام تصویروں کو بڑے غور سے دیکھنے کے بعد مصور سے طنزیہ انداز میں بولی، مصور صاحب، شاید یہ تصویر آپ کی بدصورتی کا نمونہ ہے۔ مصور، نہیں محترمہ، یہ تصویر نہیں، آئینہ ہے، اور آئینے میں آپ کا عکس جمال نظر آ رہا ہے۔ ایک گھوڑا جب چلتے چلتے رک جاتا تو کوچوان اتر کر اس کے سامنے گانا گاتا۔ گانا سن کر گھوڑا پھر چلنے لگتا۔ آخر تنگ آ کر تانگے میں بیٹھی ہوئی سواری نے کوچوان سے پوچھا، بھئی یہ کیا قصہ ہے؟ تمہارا گھوڑا گانا سن کر کیوں چلتا ہے؟ بابو جی، دراصل یہ گھوڑا پہلے بارات میں ڈانس کیا کرتا تھا۔ سپاہی سائیکل سوار سے، رک جاؤ، تمہاری سائیکل میں لائٹ نہیں ہے۔ سائیکل سوار، رک نہیں سکتا جناب، اس کی بریکیں بھی نہیں ہیں۔ بس میں بیٹھے درزی کا فون بجا۔ اس نے فون اٹھا لیا اور بولنے لگا، تو بازو کاٹ کر رکھ، گلا میں خود آ کر کاٹ لوں گا۔ اگلے اسٹاپ تک بس ہی خالی ہو گئی جناب۔ کیا تم جانتے ہو نیند ٹوٹنا کسے کہتے ہیں؟ جب گھر پر مہمان آئے ہوں، پلیٹ میں آخری پیٹس پڑا ہو اور مہمان وہ بھی اٹھا کر کھا لے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو اچھا کہیں، اپنا نام اچھا رکھ لیں، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں۔ نوکری کے بعد بندہ میتھ والے ٹیچر کے پاس جائے اور پوچھے، یہ سائن تھیٹا، الفا بیٹا، لیمڈا، دمڑا، ادرک، لہسن پڑھایا، اب یوز کہاں کرنا ہے؟ شادی میں کھانے کے وقت ایک آدمی کو کوئی پلیٹ نہیں ملی تو وہ اپنی جھولی میں کھانا ڈالنے لگا۔ لوگوں نے پوچھا، یہ کیا؟ آدمی، داغ تو چلا جائے گا، یہ وقت پھر نہیں آئے گا، رائٹ سب رائٹ کر دے گا۔ وزیر اعظم کو پاگل خانے کا دورہ کروایا جا رہا تھا۔ ایک وارڈ میں ایک پاگل مسلسل پروین 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 کا ورد کر رہا تھا۔ وزیر اعظم نے پوچھا، اس پاگل کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ ڈاکٹر، سر یہ پروین نامی خاتون سے بے حد محبت کرتا تھا مگر اس کی شادی کسی اور سے ہو گئی اور یہ اس غم میں پاگل ہو گیا۔ پھر وزیر اعظم صاحب کو دوسرے وارڈ میں لے جایا گیا، وہاں پر بھی ایک پاگل پروین 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 کا ورد کر رہا تھا۔ وزیر اعظم نے ڈاکٹر سے پوچھا، کیا اس کی شادی پروین سے نہ ہو سکی؟ ڈاکٹر، نہیں سر، اس کی ہو گئی تھی۔ امریکہ میں ایک حجام تھا۔ انوکھی بات یہ تھی کہ وہ اپنے گاہکوں سے پیسے بالکل نہیں لیتا تھا۔ کہتا تھا اپنے شوق کے لیے یہ کام کرتا ہوں، خدمت خلق کرتا ہوں۔ ایک شخص بال کٹوانے گیا، شیو بنوائی اور جب اجرت پوچھی تو حسب معمول جواب ملا کہ بھائی میرے لیے دعا کرنا، میں یہ کام اپنے شوق کی خاطر کرتا ہوں۔ وہ آدمی گفٹ سینٹر میں کام کرتا تھا تو اس نے کچھ گفٹ سینٹر سے جا کر گفٹ لا دیے، یعنی کہ پھول، گفٹ وغیرہ۔ اسی طرح ایک اور آدمی آیا، اس کو بھی اس نے یہی جواب دیا۔ وہ گارمنٹس کی شاپ پر کام کرتا تھا، کچھ گفٹس، شرٹس وغیرہ بھجوا دیں۔ اسی طرح پھر ایک اور آدمی آیا، وہ پرفیوم کی شاپس پر کام کرتا تھا، 2 پرفیوم گفٹ کے طور پر بھجوا دیے۔ اسی طرح ایک پاکستانی آیا، اس کو بھی حسب معمول یہی جواب دیا کہ بھائی میں آپ سے دعا چاہتا ہوں، بس اور کچھ نہیں چاہیے۔ اگلے دن جانتے ہیں کیا ہوا؟ جب اس نے دکان کھولی تو 50 پاکستانی لائن میں لگے ہوئے تھے۔ ایک عورت بینک میں چیک کیش کروانے گئی تو مینیجر نے کہا، ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، آپ اپنے کسی جاننے والے کو لے کر آئیں۔ وہ عورت گئی اور جا کر تھوڑی دیر بعد انسپیکٹر کو لے آئی۔ انسپیکٹر سے پوچھا گیا کہ آپ اس عورت کو جانتے ہیں؟ اس نے کہا، ہاں جی جانتا ہوں۔ تو وہ عورت کیش کروا کے چلی گئی۔ عورت کے جانے کے بعد مینیجر نے انسپیکٹر سے پوچھا کہ آپ اس کو کس طرح جانتے ہیں، کیا یہ آپ کی رشتہ دار ہے؟ انسپیکٹر بولا، یہ اس سے پہلے کئی جعلی چیک کیش کروا چکی ہے۔ کل اخبار میں ایک آرٹیکل آیا، بیوی کو کیسے قابو میں رکھیں۔ اتنی خوشی ہوئی کہ دھڑکن بڑھ گئی اور پورا آرٹیکل ایک ہی سانس میں پڑھ لیا۔ لکھا تھا، صبح ٹہلنے جائیں، زیادہ ہری سبزیاں کھائیں، غصہ نہ کریں، کھانے پینے کا دھیان رکھیں، ریگولر چیک اپ کروائیں، وغیرہ وغیرہ۔ بعد میں پھر عنوان پڑھا، دماغ خراب ہو گیا۔ لکھا تھا، بی پی کو کیسے قابو میں رکھیں، اب کل آنکھیں چیک کروانے جانا ہے۔
ایک لڑکا پیپسی سامنے رکھ کر اداس بیٹھا تھا۔ اس کا دوست آیا، پیپسی اٹھا کر پی لی اور پوچھا، یار تو اداس کیوں بیٹھا ہے؟ لڑکا، یار آج کا دن ہی منحوس ہے، صبح بیوی سے جھگڑا ہو گیا، راستے میں گاڑی خراب ہو گئی، آفس لیٹ پہنچا تو مالک نے نوکری سے نکال دیا، اب خودکشی کرنے کے لیے پیپسی میں زہر ملایا تھا، وہ بھی تو پی گیا۔ جب سکون صرف قبر میں ہے پھر گھروں کی کیا ضرورت ہے؟ قوم کو 50 لاکھ قبریں ہی بنوا دیں۔ زندگی اس قدر برباد ہوئی پڑی ہے، جس کے ساتھ فلرٹ کرتا ہوں وہ سیریس ہو جاتی ہے، اور جس کے ساتھ سیریس ہوتا ہوں وہ فلرٹ سمجھنے لگ جاتی ہے۔ سیانے کہتے ہیں وڈے ٹیڈ یعنی کہ بڑے ہوئے پیٹ، اور بھیڑیاں جنانیاں یعنی کہ بری عورتیں، اور سیاستدان کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ مولوی صاحب نے شادی کے فضائل بیان کرتے ہوئے سوال کیا، کون کون چاہتا ہے کہ اس کی بیوی چلاک ہو؟ ہاتھ کھڑا کرو۔ کسی نے ہاتھ کھڑا نہ کیا سوائے ایک شخص کے۔ مولوی صاحب نے پوچھا، تو سارے مجمع میں صرف تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی چلاک ہو؟ ہاتھ کھڑا کرنے والا شخص بولا، چلاک؟ میں سمجھا مولوی صاحب آپ نے کہا ہلاک۔ شہری لڑکی کی شادی گاؤں میں ہو گئی، اس کی ساس نے بھینس کو چارہ ڈالنے کو کہا، مگر اس کے منہ میں جھاگ دیکھ کر وہ واپس آئی۔ ساس نے پوچھا، کیا ہوا، ایسے واپس کیوں آ گئی؟ بہو، بھینس ابھی برش کر رہی ہے ماں جی۔ ایک آدمی درخت کے نیچے بیٹھا سوچ رہا تھا کہ آخر گائیں کیوں نہیں اٹھتی۔ اچانک اس کے سر پر کوے نے بیٹ کر دی۔ اس آدمی نے سر اٹھایا اور کہا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ گائیں نہیں اڑتی۔ ایک لڑکی کی زندگی واقعی تب مشکل ہو جاتی ہے جب ساتھ والی آنٹی آ کر امی کو بتاتی ہیں کہ میرے گھر میں تو سارا کام میری بیٹی کرتی ہے۔ لڑکی والے مجھے دیکھنے آئے، کہتے ہیں منڈا رہن دیو، منڈے دا موبائل دکھا دو۔ پاکستان کی ہر گلی میں 3 چیزیں ضرور ہوتی ہیں، بیوٹی پارلر، ٹیوشن والی باجی، پھڈے والی آنٹی۔ بیوی، میں نے گدھوں پر ریسرچ کی ہے، وہ اپنی بیوی کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھتے۔ شوہر، اسی لیے تو ان کو گدھا بولتے ہیں۔ لڑکا اپنے گھر والوں سے، کل ہم دونوں نے رات کے 3 بجے تک پڑھائی کی۔ گھر والے، شروع کب کی تھی؟ لڑکا، 2:30 بجے۔ دکھ اس بات کا نہیں کہ ہماری شادی نہیں ہو رہی، خوشی اس بات کی ہے کہ تمہاری بھی نہیں ہو رہی۔ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ بہت زیادہ کوششوں کے بعد وہ پہلی دفعہ ہمارے گھر آئی اور امی نے مجھے بولا، جا بیٹا بہن کے لیے سموسے اور بوتل لے کر آ۔